نحمدک یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ حبیبی یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بڑی شاندار نعتیہ کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ حبیبی یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں حبیبی یا رسول اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب حبیبی یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع حبیبی یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران اسلام، یہ ماہ مبارک جو تمام برکات کی اصل ہے، اور اس میں ایک ایسا مبارک دن یعنی جو 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے جس میں ہمارے نبی دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی ہی کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے تو یہ بھی ایک نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کی عقیدت اور ان کے عشق اور ان کی محبت میں یہاں پر جمع ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی نبی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معبود الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم اسی نبی علیہ السلام کی آمد کا چرچا کرنے کے لیے بیٹھے، اور نبی کا ذکر یہ در حقیقت اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے گویا میرا ذکر کر دیا۔ غور کریں، تو یعنی ذکر مصطفیٰ یہ در حقیقت ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ذکر خدا بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ذکر ہمیں خوب آن بان شان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ان کی امت میں پیدا ہوئے، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو آئیے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بے شک تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب۔ کہاں سے آئی؟ اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اس نور کے تعلق سے تمام مفسرین، امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں، اس کے علاوہ تفسیر روح البیان میں، تفسیر روح المعانی میں، تمام مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ نور سے مراد وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ،
اور کتاب مبین سے مراد وہ قرآن مقدس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا، یعنی ہمارے نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں، کہ مصنف عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے اس ساری کائنات سے پہلے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ عز و جل نے زمین آسمان چاند سورج ستارے ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ غور کریں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے خاص فیضان سے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد یہ نور اللہ رب العزت نے جب تک چاہا تو اپنے قرب خاص میں رکھا، کیونکہ اس وقت نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح محفوظ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اللہ رب العزت اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو اس نے جو پیدا فرمایا وہ نور تھا۔ بس اللہ اور حبیب مکرم کے نور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب تک چاہا وہ نور جو ہے اللہ رب العزت کے قرب خاص میں رہا، پرورش پاتا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کیا جائے تو اللہ نے اپنے نبی کے نور سے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جنت ہو، آسمان ہو، دنیا ہو، عرش ہو، کرسی ہو، فرشتوں ہو، لوح ہو، قلم ہو، ساری کی ساری چیزیں وہ ہمارے نبی کے نور سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ غور کریں اس کے تعلق سے، اب یہ نور جب اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص میں رکھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا کہ اب ایک انسانی شاہکار میں اس نور کو پیش کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو، یعنی ان کے جسم کو، ڈھانچے کو تیار کروایا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھ دیا گیا۔ نور محمدی کا جلوہ یہ تھا کہ تمام ملائکہ کو جو حضرت آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اسی تعظیم مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی تعظیم کے لیے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہ کس کے حکم کے، کس کی تعظیم کے لیے تھا؟ حقیقت میں آدم کو سجدہ ہو رہا، لیکن در حقیقت حضرت آدم کی جو پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اس کی تعظیم کے لیے فرشتے سجدے میں جھکے۔ اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد جب یہ نور پیشانی آدم میں منتقل ہوا، اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا، اور سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شرح سلطانی کی حدیث ہے کہ لم ازل انقلو من اسراب الطاہرۃ فی الارحام الطاہرہ، یعنی میں برابر حضرت سیدنا آدم سے لے کر اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ تک میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جہاں جہاں نور محمدی جس سلب اطہر سے منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھے۔ اور یہی نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمام نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرن، تمام پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے جب یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکا، تو حضرت عبداللہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، وہ جدھر جاتے ادھر جو ہے روشنی پھیل جایا کرتی، جس گلی سے نکلتے ادھر روشنی ہو جایا کرتی، اور مشک سے اچھی جو ہے خوشبو سے وہ گلیاں معطر ہو جاتی۔ غور کریں یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نور محمدی کی برکت ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی اس قدر چمکتا تھا کہ اس کی نور کی شہرت پوری دنیا میں اس وقت ہو گئی۔ اور یہی نہیں، بلکہ پچھلی ساری کتابوں میں نبی جو بھیجے اللہ نے،
وہ اپنے محبوب علیہ السلام کا چرچا کرنے کا ان کو حکم دیا، اور اگر ان کے زمانے میں ہمارے نبی آ جاتے تو ان کو ایمان لانے کا بھی حکم دیا، ان کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا تو یہ حضرت عبداللہ کے نور کا معاملہ یہ تھا کہ جس گلی میں چلے جاتے وہ گلی جو ہے معطر بھی ہو جاتی خوشبو سے اور چمک بھی جاتی، روشنی بھی ہو جاتی وہاں۔ جب اس روشنی کا چرچا ہوتے ہوتے ملک شام میں خبر پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے دیکھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے تو یہودیت ختم ہو جائے گی، دین یہود ختم ہو جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ کیا جائے کہ عبداللہ کو مار دیا جائے اور پھر حضور پیدا ہی نہیں ہوں گے کہ ہمارا دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی وقت کے یہودیوں نے 70 یہودی زہر کی بجھی ہوئی تلوار لے کر اور وہ ملک شام سے مکہ شریف کی طرف نکل پڑے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خاطر نکل پڑے، راتوں میں چلتے دن میں چھپ جاتے جنگلوں۔ اس کے بعد جب مکہ شریف میں پہنچے تو جنگلوں میں وہ چھپ گئے اور اسی گھات لگا کر بیٹھے رہے کہ عبداللہ کبھی جنگل میں آئے تو ہم انہیں قتل کر دیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پہنچے شکار کے لیے تو 70 یہودیوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر دیا، تلواروں سے حملہ کرنے کی بالکل وہ فراق میں ہو گئے۔ لیکن ادھر وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہب بن عبد مناف حضور کی والدہ جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے والد گرامی ہے، یعنی حضور کے نانا ہے۔ حضرت وہب بن عبد مناف نے جب یہ دیکھا کہ عبداللہ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، 70 یہودیوں نے اپنے تلواروں کے ذریعے گھیر لیا ہے، تو وہ فوراً قریش کے پاس آئے اور مکہ شریف سے قریش کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس جنگل کی طرف گئے تاکہ حضرت عبداللہ کی جان کو بچا لیا جائے۔ لیکن جب وہب بن عبد مناف پہنچے ہیں جنگل میں دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی حفاظت کے خاطر اور خاص طور پر اس نور محمدی کی حفاظت کے خاطر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کو اتار دیا اور ان فرشتوں نے ان 70 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غور کریں، یہ مقام صرف ہمارے نبی کا ہے، کسی نبی کی فوج میں اللہ نے فرشتوں کو شامل نہیں فرمایا۔ کسی بھی نبی کی امت میں جو جنگیں ہوئی اس میں فرشتے کبھی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ادھر چاہے جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا اس سے پہلے جب پیشانی عبداللہ میں حضور علیہ السلام کا نور جگمگا رہا تھا اس کی حفاظت کے خاطر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی فوج کو مقرر کر دیا اور فرشتوں نے حفاظت فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نور کا چرچا جو ہے اتنا ہوا کہ ملک یمن کے بادشاہ کی بیٹی فاطمہ نامی عورت، وہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی، اس نے جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کے شعاؤں اور ان کی چمک اور ان کی خوشبو کا ذکر سنا تو وہ ملک یمن سے چل کر اور وہ مدینہ مکہ شریف میں آ گئی۔ مکہ شریف میں کعبہ شریف کے پاس اس نے اپنا خیمہ جو ہے تان لیا اور بہت سے لونڈی اور غلام لے کر آئی، بہت سے سونا زیورات اور مال دولت لے کر آئی تاکہ حضرت عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف کعبہ کے قریب آئے طواف کعبہ کے لیے تو اس کے غلام نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ یہاں پر آ گئے، تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً وہ حیران و پریشان ہو گئی نور محمدی کی جگمگاہٹ کو دیکھ کر، اور اس نے کہا اے عبداللہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک نکاح ہو گیا حضرت آمنہ سے، اور یہ نکاح کیوں ہوا کہ جب حضرت وہب بن عبد مناف نے حضرت عبداللہ کی یہ کرامت دیکھی کہ 70 یہودیوں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا تو فوراً حضرت وہب بن عبد مناف اپنے گھر آئے، اپنی بیوی برہ سے کہا کہ اے برہ تم جاؤ فوراً عبد المطلب کے پاس جو نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں اور ان سے نکاح کا پیغام دو محمد کے لیے، اپنی بیٹی آمنہ یعنی میری بیٹی آمنہ کا پیغام بھیجو کیونکہ یہ ایسی پاک دامن اور عفت معاف بیٹی ہے میری کہ اس کے لیے اگر کوئی شوہر ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عبداللہ ہو سکتے ہیں۔ وہ حضرت برہ فوراً دوڑتی ہوئی حضور علیہ السلام کے گھر پر پہنچی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی تو حضرت عبد المطلب اور ابو طالب نے کہا کہ عبداللہ جیسے پاک سیرت لڑکے کے لیے نیک خاتون آمنہ ہی جو ہے ہو سکتی ہے، اور انہوں نے نکاح
کر لیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا تھا. لیکن جب یہ لڑکی آئی تو اس وقت نکاح ہو چکا تھا. اس نے اپنے نکاح کی خواہش کی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرا ایک نکاح ہو چکا ہے, اب میں نکاح ایسے نہیں کر سکتا, بلکہ میں اپنے دادا حضرت عبد المطلب سے اجازت لینا پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اجازت لے لیجئے, اور اگر اجازت مل جائے تو ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عبداللہ گئے اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے خواہش مجامعت حضرت عبداللہ کے دل میں ڈال دی, اور وہ جو نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک رحم مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد صبح ہوتی ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں نکاح کی. حضرت عبد المطلب دوسرے نکاح کی اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ جاتے ہیں کہ جو نور محمدی ان کی پیشانی میں جگمگایا کرتا تھا اب وہ نور محمدی حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے. اب عبداللہ کی پیشانی میں وہ جگمگاہٹ نہیں رہی, وہ خوشبو نہیں رہی, وہ اجالا نہیں رہا. اب جیسے ہی حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں تو اس عورت نے جیسے ہی نظر ڈالی اور اپنا چہرہ پھیر لیا. اس نے کہا اے عبداللہ اب تو میں کسی قیمت میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو مجھ پر بڑی فریبتا تھی, کل تو تم بڑی خواہش ظاہر کر رہی تھی, لیکن آج ایک رات میں کیا معاملہ ہو گیا کہ تم میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی ہو. اس نے کہا کہ اے عبداللہ میں تم سے اپنی خواہش کے لیے نکاح نہیں کر رہی تھی, بلکہ میں نور مصطفیٰ کے شرف کو پانے کے لیے نکاح کی خواہش رکھتی تھی. اب تو نور مصطفیٰ کسی اور عورت کے پیٹ مبارک میں چلا گیا, اب میں تم سے کسی حال میں نکاح نہیں کر سکتی. یہ نور محمدی ہے. اور یہی نہیں بلکہ جب ہمارے نبی علیہ السلام کا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب عورت کو حمل ہوتا ہے تو اس کو 9 مہینے بڑی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں, طرح طرح سے اس کے درد اور مصیبتوں میں وہ مبتلا ہوتی ہے. لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 9 مہینے ایسے گزر گئے جیسے پلک جھپکا کے ہاتھ کھول دی اور مجھے کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب ولادت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف میں گئے طواف کے لیے, اور صبح کا وقت قریب ہو رہا ہے, 12 ربیع الاول شریف کی رات ہے اور وقت صبح صادق کا وقت آتا ہے. حضرت عبد المطلب ابھی حضرت عبداللہ کا انتقال حضور کے پیدا ہونے سے 4 ماہ پہلے ہی ہو جاتا ہے, اور جو آپ کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب وہ کعبہ شریف میں جاتے ہیں طواف کے لیے. اور ادھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے. فوراً حضرت آمنہ کی چھت ایک دم کھل جاتی ہے اور وہاں سے بھاری بھرکم چیز آتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں ڈر گئی, لیکن اس کے بعد ایک سبز پرندہ آیا, اس نے اپنے پر میرے جسم سے مل دیے, وہ میرا خوف جاتا رہا. اس کے بعد عبد مناف کے بیٹیوں جیسی بیٹیاں خوبصورت جو ہے عورتیں میرے پاس آ گئی اور وہ مبارکباد دینے لگی. اور حضرت آمنہ کا مقام تو یہ تھا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت اپنی والدہ محترمہ کے مبارک رہنے مبارک میں تھے تو اس وقت میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے آتے اور مبارکباد پیش کرتے خوان میں کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تمہارے مبارک بدن سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت آمنہ جو ہے وہیں پر موجود ہے اپنے گھر میں. عورتیں آ جاتی ہیں, نورانی شکل کی عورتیں آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک زمین سے لے کر آسمان تک ریشمی پردہ جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے اور غیر سے ندا آتی ہے اے آمنہ اس پردے کو تم پکڑ لو. حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اس پردے کو پکڑا تو میرے آنکھوں سے سارے حجاب اٹھا دیے گئے. میں نے مشرق کو بھی دیکھا, میں نے مغرب کو بھی دیکھا, یعنی پشچم سے لے کر پورب تک میں نے دیکھا تو ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا تھا اور ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا تھا اور ایک جھنڈا کعبہ شریف کی چھت پر لہرا رہا تھا. آج کل کے بدمذہب کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ ارے جھنڈے
झंडा मशरिक में गाड़ा और एक झंडा मगरिब में, यानी एक पूरब में और एक पश्चिम में, और एक झंडा काबा शरीफ की छत पर गाड़ दिया। ये इशारा इस बात का था कि नबी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम जो अभी पैदा होने वाले हैं, उनकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक, शर्क से लेकर गर्ब तक और जमीनों आसमान हर जगह पर, कायनात के चप्पे चप्पे पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत होगी। क्योंकि हुकूमतों की अलामत वो झंडों से होती है। इंडिया में ऐसा नहीं कि कोई दूसरे मुल्क का अपना झंडा लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की हुकूमत है तो हिंदुस्तान का झंडा लगाया जाता है, जहाँ दूसरे मुल्कों की हुकूमत है वहाँ पर उनका झंडा लगाया जाता है। झंडे से ये बात पता लगती है कि यहाँ पर फलां मुल्क की हुकूमत है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम आए तो मशरिक से लेकर मगरिब तक झंडे लगा दिए गए ताकि सब लोग जान लें कि मोहम्मद अरबी ही की ये सारी सल्तनत है, सारी मिल्कियत हुजूर ही की है। और यही नहीं बल्कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने का वक्त करीब आया तो गैब से निदा आती है, आमिना तुम लेट जाओ, मोहम्मद अरबी भी तशरीफ लाने वाले हैं। तो हजरत आमिना लेट जाती है और नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा होते हैं, आज लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, वाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत भी आम इंसानों की तरह नहीं हुई, आम लोगों की तरह विलादत तक नहीं हुई, तो फिर हुजूर कैसे दूसरों की तरह हो सकते हैं? हमारे नबी बशर हैं लेकिन हम जैसे बशर नहीं हैं। हमारे नबी नूर भी है और बशर भी है। तो गौर करें, आका करीम अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई शूर का मादा नहीं होता, उसके अंदर अक्ल नहीं होती है, और ना तो वो अपने इख्तियार से ना उठ बैठ सकता है, ना कलाम करने की सलाहियत होती है, बल्कि वो 2 साल अपनी वालिदा का दूध पीता है, उसके बाद तो उसे चलना आता है, उसके बाद तो उसे बोलना आता है। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा तो ये है कि हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, बल्कि हजरत हुजूर की फूफी हजरत सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो मैंने कुछ हैरत अंगेज बातें देखी कि जैसे ही सरकार पैदा हुए तो फौरन अपने रब के को जो है सजदा करने लगे। गौर करें, बच्चा पैदा होगा सजदा करने की सलाहियत होती है, लेकिन हमारे नबी की ये शान है कि जैसे ही पैदा हुए सरकार फौरन सजदे में चले जाते हैं, और सजदे से उठते हैं तो फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल। गौर करें, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली? गौर करें, सरकार को पैदा होते ही अपने रसूल होने का ऐलान फरमा रहे, इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और उसके बाद हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार पैदा हुए सजदा किया और सजदे के बाद फसीह जुबान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह पढ़ा, और उसके बाद मैंने देखा कि आमतौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जिस्म पर गंदगी होती है, उनके जिस्म पर नापाकी लगी होती है, लेकिन मैंने यही आम दस्तूर के मुताबिक चाहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे दे, उनको नहला धुला के साफ कर दे। तो जैसे ही मैंने हाथ लगाना चाहा, गैब से निदा आई कि ऐ सफिया, तुझे जहन्नम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब को पाक व साफ पैदा फरमाया। ये हमारे नबी की शान है कि हमारे नबी पाक व साफ दुनिया में तशरीफ लाए। और उसके बाद हजरत सफिया फरमाती है कि मैंने चाहा देखे कि लड़का है या लड़की है, तो देखा हुजूर खतना किए हुए पैदा हुए और नाफ कटी हुए पैदा हुए। गौर करें, ये क्या मकसद था कि हुजूर को खतना किया हुआ पैदा किया गया। अल्लाह को अपने महबूब के लिए गवारा ही नहीं था कि किसी और इंसान का मेरे महबूब पर एहसान हो कि वो खतना करे या नाफ काटे, तो कोई भी अल्लाह को ये गवारा ही नहीं था कि मेरे महबूब पर किसी और का एहसान हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को निराली शान से पैदा फरमाया। और यही नहीं, जब हमारे नबी पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा शरीफ के अंदर थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि 360 पत्थर जो थे वो मुंह के बल गिर पड़े जब हमारे हुजूर की पैदाइश हुई। और उसके बाद काबा शरीफ जो पक्की इमारत है, इसके अंदर चलने फिरने की सलाहियत नहीं होती, झुकने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन जब नबी के महबूब की बात आती है
تو اللہ رب العزت کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ آمنہ کے گھر کی طرف کعبہ شریف کی عمارت جھک گئی سجدہ کرنے کے لیے۔ اور کریں، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اسی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی کعبے کا کعبہ ہمارے حضور علیہ السلام، تو کعبہ بھی ہمارے حضور کی طرف سجدہ کر رہا۔ اور اس کے بعد کعبہ شریف سے یہ صدا بلند ہوئی، ولد المصطفیٰ المختار، یعنی مصطفیٰ جان رحمت جو صاحب اختیار ہے وہ پیدا ہو گئے، اور اب ہمیں کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیں گے، اور تمام برائیوں سے ہمیں جو ہے پاک کر دیں گے، اور اب ہمارے یہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے اب ہماری طرف رخ کریں گے۔ غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کعبہ شریف کی عمارت سے آواز آ رہی ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے، یعنی یوم پیدائش، پیدا ہونے کا دن۔ آج لوگ میلاد مصطفیٰ سے بڑی الرجی، بڑی تکلیف ہے، اور اپنے بچے کا برتھ ڈے بڑی خوشی سے مناتے ہیں، کیک بھی کاٹیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، اور جب حضور کے پیدائش کا دن منانے کی بات آئے تو وہ کفر و شرک ہو جاتا، بدعت ہو جاتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے بچے کا میلاد خوب منا رہے ہیں شوق سے، مگر حضور علیہ السلام کے میلاد کی بات آئے تو منا جاتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا خرابی ہے۔ بلکہ میلاد مصطفیٰ کی برکت تو یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو بدترین کافر ہیں ان کو بھی میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ملتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہے، بلکہ حضور کے گھر والے بھی یہی سمجھ رہے تھے جیسے عام بچے پیدا ہوتے یہ بھی ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو ابو لہب جو بدترین کافر ہے، جس کے تعلق سے تبت یدا ابی لہب، پوری سورت اس کی مذمت اور اس کی برائی میں نازل ہوئی، اتنا بڑا بدترین کافر، لیکن وہ ابو لہب اس نے اپنے بھتیجے کے پیدائش کے لیے اپنی باندی، اپنی نوکرانی سویبہ کو بھیج دیا حضرت آمنہ کے پاس، کہ اے سویبہ تم آمنہ کے پاس رہو، ان کی خدمت میں رہو کہ میرا ابھی بھتیجا یا بھتیجی کچھ پیدا ہونے والا۔ اس کے بعد جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس سویبہ نامی باندی نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا، اور ابو لہب کو اس نے خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا۔ تو اس نے نبی سمجھ کے نہیں بلکہ حضور کو اپنا بھتیجا سمجھ کر یہ خوشخبری سن کے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، کہ اس نے بھتیجے کی خوشخبری دی تو اس خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ اب غور کریں کہ وہ ابو لہب جو حضور کا پوری زندگی دشمن رہا، جس کے تعلق سے قرآن نے پوری ایک سورت نازل ہوئی جس کی برائی میں، لیکن جب وہ مرا تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس کو خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ اے ابو لہب تو دشمن رسول تھا، تجھ پر کیا گزری؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں قبر میں آیا ہوں تو برابر اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر شریف یعنی سوموار شریف کا دن آتا ہے تو اس دن میرے عذاب میں ہلکا کر دیا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ان 2 انگلیوں سے کے درمیان سے پانی نکلتا اور اسے میں چوستا ہوں تو مجھے سکون ملتا۔ غور کریں، ابن کثیر جیسے محقق وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیر شریف کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کیوں ہو رہی ہے اور اس کی انگلیوں سے پانی کیوں نکل رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ اس نے انہی 2 انگلیوں کے اشارے سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ اسی وجہ سے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا، تو اس بنیاد پر اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی۔ تو یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی کی پیدائش کی
خوشی میں اگر کوئی اپنی باندھی آزاد کر دے تو اس کے کفر کے باوجود اس کے عذاب میں جو اللہ رب العزت ہلکا کر دیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے ہر معاملہ بے مثال تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون انی اسمع حقیقت السماء، یعنی اے میرے صحابہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ ابھی میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ آمنہ کے مبارک رحم میں تھا، یعنی اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھا، اس وقت میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ غور کریں، یہ حضور علیہ السلام کے کانوں کی سماعت کا معاملہ کہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، اس پر جو قلم چل رہا ہے ہم اپنے ہاتھ سے قلم چلاتے ہیں تو اس کی آواز بھی نہیں سن پاتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی قوت سماعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو اپنے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں، چاند جو ہے، چاند جو عرش اعظم کے نیچے سجدہ کرتا تو میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت آپ کے بچپنے میں ایک معاملے نے مجھے دے دی، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ میں آپ کے بچپن میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ جب جھولے پر ہوتے تو آپ اپنی انگلی سے چاند میں جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف چلا جاتا، آپ اس طرف اشارہ کرتے چاند ادھر آ جاتا، اس طرف اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا۔ یہ سب میں احادیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے حضور کی شان مبارکہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں 6600 سے زائد آیات مبارکہ ہے، یعنی 6700 کے اندر آیتیں ہیں، مگر نبی آخر الزمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے 7000 مرتبہ تقریباً کیا۔ قرآن مقدس کی صرف بات کر رہا ہوں، قرآن میں 7000 مرتبہ نبی آخر الزمان کا ذکر ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کا مقام تو یہ ہے کہ سرکار چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے تو چاند ادھر ہی چلا جاتا، کیونکہ حکومت تو میرے حضور ہی کی ہے چاند و سورج۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے مبارک پسینے کا مقام تو یہ ہے کہ حضور کا پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا کہ دنیا کا کوئی عطر بھی اتنا خوشبودار نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں کہ آپ کی والدہ مبارکہ، آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت انس کی والدہ، کہ حضور علیہ السلام ایک دن حضرت انس کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پر سو گئے، تو حضرت انس کی والدہ محترمہ حضور علیہ السلام کے مبارک پسینے کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگی۔ جب پسینے کو جمع کر رہی تھی تو حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے انس کی والدہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہے ہیں اور اس پسینے کو ہم بطور خوشبو کے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ مدینہ شریف میں ایک شخص آئے حضور کی بارگاہ میں اور سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لیکن میرے گھر میں کوئی خوشبو نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا عطر عطا فرما دے، تھوڑی خوشبو عطا فرما دے کہ جس دن میری بیٹی دلہن بنے تو اس کے لیے کچھ عطر کا کام ہو جائے، خوشبو اس کے لگا دی جائے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تو میرے پاس عطر نہیں ہے، لیکن تم ایسا کرو ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک درخت کی چھوٹی سی ٹہنی لے آؤ۔ وہ شخص جاتے ہیں اور ایک کھلے منہ کی شیشی اور درخت کی ٹہنی لاتے ہیں، سرکار نے اس شیشی میں اپنے جسم اطہر کا پسینہ بھر دیا اور کہا جب آپ کی بیٹی دلہن بنے تو یہی
پسینہ مبارک لگا دینا. سرکار کا پسینے کا کمال یہ دیکھیے کہ جب وہ شادی رسول جاتے ہیں اپنے گھر میں اور جس دن شادی کا دن آتا ہے اپنی بیٹی کے جب حضور کے پسینے سے عطر لگاتے ہیں, وہ خوشبو لگاتے ہیں, تو راوی بیان کرتے ہیں کہ پورے شہر مدینہ میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے. یعنی عطر لگائیں تو ایک دو گھر میں خوشبو جائے گی جو بہت اچھی کوالٹی کا ہوگا, لیکن میرے نبی کے پسینے کا معاملہ یہ ہے کہ پورے شہر میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اور اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا, یعنی خوشبوؤں کا گھر. غور کریں, یہ ہے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی برکت. اور اسی طریقے پر آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں. غور کریں کیا ہمارے پسینے میں کتنی بدبو ہوتی ہے. خود آدمی اپنے پسینے کو سونگنا پسند نہیں کرتا, لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کا پسینہ اگر ایک گھر میں شیشی کھول دی جائے تو پورے شہر میں خوشبو ہو جاتی. اور یہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے مبارک تھوک اگر سرکار کسی کھارے پانی میں ڈال دیتے تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا. یمن کا ایک کھاری کنواں تھا, لوگ آئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, اس وقت میں بڑی قلت تھی, سمر سے بھی نہیں تھے اور کوئی موٹر نہیں تھے کہ پانی آسانی سے نکال لیا جائے, کنویں کھودے جاتے تھے. تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, ہمارے یہاں یمن میں کنویں میں پانی بڑا کھارا ہے, وہ پینے کے لائق نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کچھ پانی لے کر آؤ میرے پاس. پانی لایا گیا, سرکار نے پیا اور ایک کلی مبارک کا پانی بنتا ہے. کہا یہ بچاؤ یمن کے کنویں میں ڈال دینا. جب وہ کنویں میں پانی ڈالا گیا تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سب سے میٹھے پانی والا کنواں ہو گیا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دودھ کی برکت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا میلاد مبارک خوب آن بان شان کے ساتھ کریں. حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا چرچا کیا جائے, اور حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہے. ایمان کی جو روح ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی محبت کی برکت کہ جب تک نبی سے محبت کامل طور پر نہیں ہوگی وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا, کامل مومن نہیں بن سکتا, کامل مسلمان نہیں بن سکتا. اور نبی سے ہمارے رب کی محبت کا تو مقام یہ ہے کہ شان ہی نرالی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا مگر ہمارے نبی کو اپنا محبوب بنا کر پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑا مقام ہے محبوبیت. اللہ نے نبی کو اپنا محبوب بنا کر پیدا فرمایا. اور محبوبیت کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی جو خواہش فرما لے تو اللہ نبی کی خواہش کو پوری کرنے میں دیر نہیں فرماتا. اور جب ہمارا رب دیر نہیں فرماتا تو پھر ہمیں کیا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے, مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جب تشریف لائے تو اس وقت میں حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے نمازیں ادا کریں. تو ہمارے نبی نے تقریباً 16.5 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کی. لیکن ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ وہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ. کون سا قبلہ ہو؟ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام, یعنی کعبہ شریف ہمارا قبلہ بنا دیا. لیکن بیت المقدس کا اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. جب ہمارے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں نماز پڑھا رہے تھے, لیکن خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ کون سا ہو, کعبہ شریف بنا دیا جائے. دیکھیے یہ خواہش مصطفیٰ تھی تو اللہ رب العزت نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی اے محبوب سرکار حالت نماز ہی میں آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر وہی کا انتظار فرما رہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور ہم اپنا قبلہ چینج کر دیں, تبدیل کر دیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء, یعنی اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. خدا کیا فرما رہا ہے؟ حالت نماز میں ہے, سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ آپ جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس
کے بعد اللہ ارشاد فرماتا فَلَنُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بے شک ضرور ہم آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے کہ جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے، جس قبلہ سے آپ راضی ہیں، ہم اس قبلہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ پھیر دیں گے بعد میں، محبوب کی خواہش تو ابھی ہے، تو اللہ نے فوراً اگلی آیت کا حصہ نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب ابھی حالت نماز ہی میں بیت المقدس سے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف، یہ خواہش مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت اپنے دل میں خواہش کی کہ میرا قبلہ بدل دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بیت المقدس سے قبلہ کو چینج کر کے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا۔ اور اللہ کو یہ گوارا بھی نہیں ہوا کہ یہ گوارا بھی نہیں ہوا کہ نماز کے بعد چینج کر دیا جائے، بلکہ اسی حالت نماز ہی میں چینج کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہمارے محبوب علیہ السلام سے محبت ہے، یہ اللہ رب العزت کہ اپنے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بڑھا رہا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک آیت مبارکہ ہم اور آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ ہمارے نبی کی تعظیم و توقیر کے بغیر، یعنی حضور کی عزت اور ان کی تعظیم کے بغیر ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن ہی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اے محبوب تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ پہلے ایسا یاد رکھیا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ دوسرا حصہ ہے اسی آیت کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اور تم صبح شام اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ غور کریں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلا کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ تم نبی کی تعظیم و توقیر یعنی ان کی عزت کرو۔ تیسرے مقام پر کیا فرمایا کہ تم اللہ کی صبح شام عبادت کرو۔ اب غور کریں آپ، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے بغیر کوئی کتنی ہی حضور کی عزت کرے وہ عزت قابل قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ جب مسلمان جو عزت کرے گا نبی کی، مسلمان جو تعظیم کرے گا وہ قابل قبول ہوگی۔ کیونکہ اگر مصطفیٰ سے صحیح عشق اور محبت ہوتا ہی تو بندہ پہلے مسلمان ہوتا، حضور کے دین پر ایمان لاتا۔ اور اسی لیے اگر کوئی ایمان نہیں لایا چاہے وہ کتنے ہی نبی کے چرچے کرتا رہے وہ قابل قبول نہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر، اب دوسرے نمبر پر تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پہ کیا رکھا اللہ نے؟ اپنی عبادت، کہ اب تم صبح شام اللہ کی عبادت کرو۔ تو غور کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کے بغیر اللہ رب العزت اپنی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العزت مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر پہلے بیان فرمائی قرآن میں اور اپنی عبادت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کی، کسی بھی پیغمبر کی نماز میں اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کا ذکر شامل نہیں کیا۔ یعنی نماز ہے تو کیا ہوگا اس میں؟ صرف اللہ کا ذکر، سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، پورا اللہ ہی کا ذکر ہے۔ لیکن جب اس شریعت کی نماز کی بات آئی تو مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھے بغیر اللہ نے اپنی نماز کو بھی کمپلیٹ نہیں کروایا۔ یہ مقام یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم جبکہ عبادت میں غیر خدا کا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن عبادت بھی قبول جب بھی ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھا جائے اور ان پر درود پڑھا جائے تبھی عبادت قبول ہوگی۔ کیونکہ اتحیات پڑھتے ہیں یہ نماز میں واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہماری نہیں ہو سکتی۔ اور اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی سلام ہو تم پر اے نبی۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت، سلام ہو تم پر۔ اب اس کے تعلق سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتیح میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکات میں، اسی طریقے پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء علوم الدین میں، الحمدللہ آپ کو درجنوں حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب بندہ السلام علیکہ ایھا النبی اتحیات میں
सलाम कह रहे हैं, बल्कि वो अपनी जानिब से हुजूर को अपने दिल में हाजिर जान के अपनी जानिब से सलाम पेश करें कि अस्सलाम अलैका अय्युहा नबी, यानी मेरी जानिब से आप पर नबी सलाम। और ये बंदे पर वाजिब है कि ये सलाम जो है अपनी जानिब से पेश करें। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम व मर्तबा तो ये है। और इसके ताल्लुक से आपको एक हदीस मुबारक मैं आपको और सुना दूं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मर्ज़ विसाल, यानी जिसमें आपने विसाल फरमाया, हुजूर का इस दुनिया से जिसमें आप जिस मर्ज़ में रुखसत हुए, उसमें 3 दिन पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली लिन्नास, यानी अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसल्ले नबी पर जब जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, नियत मानते हैं, सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ा रहे हैं, हज़रत अबू बकर इमामत फरमा रहे हैं, लेकिन हुजूर मिंबर मुबारक के पास अपने हुजरे से पर्दा हटाते हैं और सरकार जो है मस्जिद शरीफ में तशरीफ ले आते हैं। गौर करें, अबू बकर सिद्दीक ने देखा और सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर का चेहरा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे और हुजूर का चेहरा ऐसा खिला हुआ था जैसे खुला हुआ कुरान। गौर करें, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज बता रहे हैं, कान नबूवत का तो मुसाफिर, हुजूर का चेहरा खुले हुए कुरान की तरह जो दिखाई देता। और इसके बाद यही नहीं बल्कि नमाज पढ़ रहे लोग कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत का नमाज में ख्याल आ जाए तो जानवरों के ख्याल से सहाबा इकराम की बेहतर, सहाबा की नमाज से बेहतर हमारी नमाज हो सकती है क्या? सहाबा इकराम के ईमान से बेहतर हमारा ईमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन आइए हम आपको सहाबा की नमाज बता दें। और वो रसूलुल्लाह के सामने, सरकार सामने खड़े हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अबू बकर ने देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह समझा कि शायद रसूलुल्लाह इमामत करने के लिए आ रहे हैं, तो फौरन मुसल्ले से पीछे हटने लगते हैं। और सहाबा इकराम फरमाते हैं अन्नस्तबिना मिनल फरीब बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देख रहे थे, काबा शरीफ से तवज्जो हटकर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ मेरी तवज्जो हो गई और इसमें हमारी नमाज में कोई फर्क नहीं हुआ, बल्कि हमने इरादा ये कर लिया कि हम अपनी नमाज को तोड़ दें और उनके मुस्तफा को तकते रह जाएं। ये मुस्तफा जाने रहमत का मुकाम है। अरे किबला से तवज्जो हटी तो हुई किसकी तरफ? वो काबे के काबा की तरफ तवज्जो हुई, तो नमाज होती क्यों नहीं? तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार बंदे बने और गुलाम बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इताअत गुजार बंदे बन जाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफादार गुलाम बन जाए और उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। क्योंकि हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर के बगैर ना हमारी नमाजें कबूल हो सकती हैं, ना हमारे रोज़े कबूल हो सकते हैं, ना हमारी ज़कात और हज, हमारा कुछ भी कबूल नहीं होगा, बल्कि हमारा ईमान ही सलामत नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने नबी से टूट कर मोहब्बत करें, हुजूर के एक एक फरमान पर अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें। रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आए तो हमारी हुजूर से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हमारी एक भी नमाज ना छूटने पाए, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम अपने नबी से वफादारी का सबूत नमाजों के जरिए अदा करें और हुजूर का जिक्र गलियों गलियों महल्लों में खूब करें, खूब आम हुजूर का जिक्र करें, क्योंकि जिक्र मुस्तफा को आम करने का जिक्र जो है हुक्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया, क्योंकि अल्लाह हमारे नबी क्या है? अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नबी को रहमत बनाकर भेजा आलमीन के लिए। और रहमत पर कुरान मुकद्दस हुक्म देता है कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले फबिदालिका फलयफरहू, तो चाहिए कि मोमिनीन खुशियां मनाएं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। चर्चा क्या बंद कमरे में होता? चर्चा होता है रोडों पर, चर्चा होता है गलियों में, बाजारों में, महल्लों में। और हुजूर कायनात में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की, बल्कि ये ऐसी नेमत है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हुजूर आने के हमें तमाम नेमतें अल्लाह ने दी। आंखें दी, कितनी कीमती है। कोई अंधा हो करोड़ रुपया खर्च करते मगर उसकी आंखें वापस आ सकती हैं? नहीं हो सकती। मगर हमें आंखें दी, पैर दिए चलने के लिए, हाथ दिए, जुबान दी। ये सारी नेमतें ऐसी हैं जो आज दुनिया में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के बदले में खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन ये सारी नेमतें देने के बावजूद अल्लाह ने हम पर एहसान का जिक्र नहीं फरमाया। अल्लाह का बेशुमार हम पर एहसान है, मगर अल्लाह ने अपनी तरफ से एहसान का जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत को हमें मबूस फरमाया तो अल्लाह ने कुरान में उस नेमत पर एहसान जताया।
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، یعنی رسولہ، یعنی اللہ رب العزت نے بے شک مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ گویا کہ رسول یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر اللہ بھی احسان جو ہے جتلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حمایہ اہل سنت۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے، اور یہ نہیں کہ جو تعظیم مصطفیٰ میں جس نے مصطفیٰ جانے رحمت کی تعظیم کی تو اللہ رب العزت اس کی قسم کھا کے اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں آپ نے پڑھا ہوگا والتین والزیتون وطور سینین، یعنی تین کا معنی ہے انجیر۔ اللہ انجیر کی قسم کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا شان نزول جب آپ پڑھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ سے خطۂ اجتہادی سرزد ہوئی تو آپ سے جنتی لباس اتار دیا گیا، تو آپ نے چاہا کہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپا، جس درخت کے قریب جاتے وہ درخت ایک دم بلند ہو جاتا، کوئی درخت پتا دینے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ یہ حکم خدا تھا۔ اس لیے جس درخت کو دیکھتے قریب وہ نیچا ہے، جھکا ہوا ہے، جب حضرت آدم جنت میں اس درخت کے قریب آتے تو وہ درخت بلند ہو جاتا، لیکن ایک درخت تو حضرت آدم نے دیکھا کہ وہ جھکا ہوا بہت زیادہ زمین سے قریب ہے، جنت میں بہت زیادہ قریب ہے، تو حضرت سیدنا آدم اس کے پاس گئے تو جیسے ہی جاتے وہ درخت اور زیادہ جھک جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس سے پتے کو توڑ کے اپنے جسم کو چھپا لیتے، لیکن جو دوسرے جنتی درخت تھے جنہوں نے پتا دینے سے انکار کر دیا تھا وہ تمام رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگے کہ مولا کریم ہم تمام فرشتوں نے تیرے حکم کی فرما برداری کی، مگر ایک درخت ایسا ہے جو انجیل کا درخت ہے جس نے تیرے حکم کی نافرمانی کی اور آدم کو پتا دے دیا، تو اس درخت کا اللہ رب العزت نے محاسبہ فرمایا اور فرمایا اے شجر تو بتا کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ تو اس درخت نے عرض کی مولا کریم میں نے آدم کو پتا نہیں دیا اور نہ میں آدم کے لیے پتا دینے کے لیے جھکا، بلکہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، اسی نور مصطفیٰ کی تعظیم میں جھک گیا اور آدم نے پتے کو توڑ دیا۔ غور کریں، نور محمدی کے تعظیم میں انجیل کا درخت جھک گیا تو اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام دیا کہ اپنے کلام مقدس میں والتین والزیتون اس کا قسم سے ذکر فرمایا، اور قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کا عظیم مرتبہ ہو، جس کا بلند رتبہ، اور جس کی رب قسم کھائے تو اس کا کتنا بڑا مقام مرتبہ۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور کے میلاد کا معاملہ تو یہ ہے کہ دوسرے انبیاء اکرام کے میلاد کو دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کو قرآن میں سورہ مریم میں بیان کیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو ان کے پیدا ہونے کے دن یعنی ان کے میلاد کے دن اور ان کے انتقال کے دن، اور جس دن دوبارہ وہ اٹھیں گے اس دن۔ اور کریں تو یہ اللہ رب العزت نے نبی پر سلام بھیجا، یہ کس دن؟ یوم میلاد پر، یوم میلاد پر، یعنی تین مقام ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تو اپنے نبیوں پر برابر درود و سلام بھیجتا رہا، لیکن بالخصوص جو سلام بھیجا قرآن میں ذکر فرمایا تو وہ تین موقع، یعنی جس دن نبی پیدا ہوئے، جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن نبی کریم علیہ السلام دوبارہ اٹھ کر جو ہے یعنی قیامت کے دن اٹھے۔ یہ کس کے لیے؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا، کہا السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی سلامتی ہو اللہ کی جانب سے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی میرے میلاد کے دن مجھ پر سلامتی ہو، میری وفات کے دن مجھ پر سلامتی ہو، اور جس دن دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے اس دن پر میری سلامتی ہو۔ غور کریں، یعنی اللہ رب العزت کا بھی طریقہ ہے کہ میلاد پر سلام بھیجے، اور نبی کا بھی طریقہ ہے، نبی کی بھی سنت ہے میلاد منانا اور اللہ کی بھی سنت ہے، اور لیکن ہمارے نبی کا تو مقام ہی اور بلند ہے۔ ہمارے نبی کے لیے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت روزانہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یعنی نبی کے لیے یہ نہیں، تو پھر نبی کے پیدائش کو اللہ نے کیسے ذکر کیا
پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شہر مبارک جس میں آپ پیدا ہوئے اور جن جن سرموں سے جو آپ کے آباء و اجداد میں حضرت آدم تک آپ کے والد سے اوپر جو گزرے ان سب کی اللہ نے قسم کھا کر قرآن میں عظمت پڑھائی اور حضور کے میلاد کا ذکر کیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. آپ غور کریں کہ شہر مکہ کی قسم کھا رہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس لیے کھائی کہ اس میں کعبہ شریف بھی ہے، مقام ابراہیم ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے وہاں، تو اس لیے یہ ساری عظمتیں، کعبہ شریف اللہ کا حرم ہے، تو اس بنیاد پر یہ ساری عظمتیں اس شہر مکہ کو حاصل ہے، تو ان عظمتوں کی بنیاد پر اللہ نے قسم کھائی؟ نہیں، بلکہ یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ پر یقیناً عظمتیں ہیں، مگر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی یہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس لیے کہ اے محبوب آپ کی جلوہ افروز یہاں پر ہیں، آپ کا چلنا پھرنا یہاں پر اس شہر مبارک میں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یعنی ہر اس والد کی قسم کہ جس کے صلب اطہر میں، جس کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ جو ہے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک ہے. تو حضور کے والد، پھر دادا، پھر اس کے اوپر، پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر، یعنی حضرت آدم تک ہر والد کی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی. اور وما ولد یعنی جو پیدا ہوا، یعنی حضور پیدا ہوا. تو غور کریں حضور کا اللہ نے میلاد تو اس طریقے پر قرآن مقدس میں منایا کہ یعنی ان کی قسم فرما کر ان کی عظمت کو بڑھا کر میلاد منایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد خوب جو بڑھ چڑھ کر منائیں، اپنے گھروں کو روشن کریں، چراغاں کریں، کیونکہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت ہمارے نبی سے ایسا نور پھوٹا کہ باہر جتنی عورتیں موجود تھیں، حضرت عثمان کی والدہ موجود تھی، وہ فرماتی ہیں کہ چراغ کی روشنی بھکتی پڑ گئی اور نور مصطفیٰ سے پورا گھر جگمگا ہوا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے. اور اتنا نور چمکا کہ محلات ملک شام تک جو ہے حضرت آمنہ نے اپنی آنکھوں سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. کسرا کے محل کے کنگورے گر گئے، محل میں درار آ گئی. تو وہاں کے بادشاہ نے بہت سے نجومیہ اور اہل کتاب کو بلایا اور کہا ذرا یہ بتائیے کہ میرا محل میں نے اتنی مضبوطی سے بنوایا تھا، اس میں شگاف کیوں پڑ گیا، اس میں درار کیوں پڑ گئی؟ تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو چیک کیا اور اس کے بعد کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہوں گے تو محل میں درار آ جائے گی. غور کریں یہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے حضور کے میلاد کے لیے، اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اللہ نے تاروں کو زمین سے اتنا قریب کر دیا کہ حضرت عثمان کی والدہ کہتی کہ آمنہ کے آنگن میں تارے اتنے قریب آ گئے آسمان سے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں یہ گرنا پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، علماء اہل سنت. آج لوگ کہتے ہیں کہ لائٹیں جلا رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اور اپنے گھر پہ جب اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو 50,000 روپے کی لائٹ لگوائیں گے، تب فضول خرچی نظر نہیں آتی. جب 20 لاکھ جو حرام خوریوں میں اڑا دیتے ہیں اس میں نظر نہیں آتا. مصطفیٰ جان رحمت اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے ستاروں کو آسمان سے زمین پر بھیج دیا. اس زمانے میں ہمارے بس میں جو ہے تو ہمیں تو وہ تو کرنا چاہیے. ہم ستارے آسمان سے زمین پر نہیں لا سکتے تو اپنے کم سے کم لائٹیں تو چلا سکتے ہیں. تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کی خوشیاں خوب منائیں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اور میلاد مصطفیٰ کی برکت یہ ہوگی کہ پورے سال آپ کا گھر رحمت و نور سے بھرا رہے اور جگمگا رہے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو آئیے ہم اور آپ وقت، کیونکہ 10:30 کا ٹائم دیا گیا تھا، وقت بہت ہو گیا اور ابھی سوال جواب بھی ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے نبی کی شان یہ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سرکار کا معاملہ جب آتا ہے تو اللہ نے درود و سلام پڑھنے کی بات آئی تو لوگوں کو صرف حکم نہیں دیا، نماز کا حکم دیا، مگر اللہ خود ادا نہیں کرتا کیونکہ وہ عبادت نہیں کرے گا، اس کی عبادت کی جائے گی. زکات کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، مگر اللہ رب العزت یہ سارے کام نہیں کرتا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر درود کی باری آئی
تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنے درود کا ذکر کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام. اور کرے. اور آپ کو کچھ عاشقوں کے بھی واقعات بتا دیتے ہیں کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی دنیا کے کسی کونے سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس درود و سلام کا ہم اسے جواب بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے کانوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کو سنیں، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ سنا کرتے ہیں. اسی کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی جو بہت بڑے اپنے زمانے کے عاشق رسول تھے، علامہ جامی علیہ الرحمہ نے 17 مرتبہ حج ادا فرمایا، اور جب حج کرنے جاتے تو روضہ رسول پر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کو سلام ہو. جامی کا سلام آپ قبول کر لیں تو روضہ رسول سے آواز آتی وعلیک السلام یا جامی خوش روی و باس بھی آئی، فارسی کے کلمات. تو سرکار فرماتے ہیں وعلیک السلام یا جامی، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے جامی، اور تو خوش رہے اور پھر واپس آ. تو حضرت جامی دوسری سال میں پھر آتے اور پھر روضہ رسول کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ. روضہ رسول سے پھر آواز آتی وعلیک السلام یا جامی خوش روی و باس بھی آئی، اے جامی تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو خوش رہے ہو واپس پھر آ. علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اسی طریقے پر 17 حج فرمایا اور 17 مرتبہ روضہ رسول کی زیارت کی، اور ہر مرتبہ روضہ رسول سے سرکار نے یہی فرمایا کہ تو خوش رہنا جامی اور پھر واپس آنا. تو ہر بار جامی جاتے، لیکن جب 70ویں مرتبہ آیا معاملہ، 70ویں مرتبہ جب آئی تو جامی نے سلام کیا، روضہ رسول سے سلام کا جواب واپس آتا اور سرکار فرماتے خوش روی، لیکن باس بھی آئی نہیں فرماتے، یعنی اے جامی تو خوش رہنا. لیکن سرکار نے اس مرتبہ واپس نہ آنے کے لیے کوئی بات نہیں کی کہ واپس پھر آنا، یہ نہیں فرمایا. تو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ تڑپ جاتے ہیں، باہر رونے لگتے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. آپ کے مریدوں نے کہا ارے میرے شیخ محترم، ارے میرے پیر کامل، آپ کا تو مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں آپ کو، اور حضور جامی کے سلام کا جواب نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہم لوگ جہاں سے بھی سلام پڑھے مصطفیٰ جان رحمت جواب دیتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس بار واپس آنے کے لیے نہیں کہا ہے، صرف خوش رہنے کی دعا دی، واپس آنے کے لیے نہیں کہا ہے. اس کا مطلب جامی اب زندہ نہیں رہے گا، واپس دوبارہ نہیں آ سکے گا. اور یہی ہوا کہ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کا حج کا موسم آنے سے پہلے انتقال ہو جاتا. یہ عاشقوں کا مقام ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پچھلی صدی کے سب سے بڑے عاشق رسول گزرے. اگر عشق رسول کو کسی صورت میں دیکھنا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ لیا تھا. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عشق تو یہ تھا کہ اس زمانے میں بریلی شریف میں ایک مجذوب بزرگ تھے. مجذوب بزرگ یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. تو مجذوب جو اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا. لیکن جو وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوتا ہے. وہ مجذوب بزرگ آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت کے مصطفیٰ جان رحمت سے عشق دیکھیے، لگاؤ دیکھیے، اور اللہ رب العزت کے نبی کا محبوب کا مقام کیا تھا اعلیٰ حضرت کی نظر میں وہ دیکھیے. اب آپ کو ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس ایک مجذوب بزرگ آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت صرف دنیا پہ ہے، آسمانوں پر نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک دم بول پڑے کہ مصطفیٰ کی حکومت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. وہ مجذوب بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، آسمانوں پر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمانوں پر بھی ہے. اعلیٰ حضرت اور ان مجذوب ولی اللہ میں تکرار ہو جاتی ہے. وہ ولی اللہ اس مقام پر پہنچے ہوئے نہیں تھے، ان کی نظر وہاں تک نہیں تھی، لیکن تکرار ہونے کے بعد وہ مجذوب بزرگ ناراض ہو کر چلے گئے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آج مولانا احمد رضا کا پلہ ایک بزرگ سے پڑا، آپ
ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آپ کے چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے یعنی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان وہ چھت سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے. سب لوگ ایک دم گھبرا جاتے ہو کہتے دیکھیے آج جو مولانا صاحب نے ایک مجذوب سے ٹکر لی تھی, آج ان سے ٹکر لی, لیکن کس کے لیے نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے لیے, عقیدے کی بات تھی. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی والدہ نے کہا ارے کیا ضرورت تھی تمہیں جھگڑنے کی, ان سے چلے جانے دیتے. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا عقیدہ میں کیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, یعنی اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا نام تھا مصطفیٰ رضا, مفتی اعظم ہند کا. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, اگر ایسے 100 مصطفیٰ رضا سب گر کے مر جائیں تب بھی احمد رضا یہی کہے گا کہ حضور کی سلطنت اور حکومت زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ایمان ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت، تحریک میلاد النبی. یہ اعلیٰ حضرت کا نبی سے عشق اور محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے میں آدمی گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے, ایسے سینکڑوں بیٹے ہو اور سب گر کے مر جائیں تب بھی احمد رضا یہی کہے گا کہ مصطفیٰ کی حکومت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی. اور جب یہ اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مفتی اعظم ہند بے ہوش سے فوراً کھڑے ہو کر اٹھ جاتے. یہ ہے مقام اعلیٰ حضرت. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ مجذوب بزرگ آ جاتے ہیں, انہیں الہام ہو گیا اور کشف ہو گیا اللہ رب العزت کی جانب سے. اور بزرگ نے کہا کہ واقعی مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس طریقے کا عشق حضور علیہ السلام سے کیا تو اعلیٰ حضرت کو یہ مقام ملا, مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اور عشق کا یہ صدقہ ملا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جس دن انتقال ہوا 25 صفر المظفر کو, اس وقت میں ملک شام کے ایک بزرگ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت سینکڑوں صحابہ اکرام کے درمیان میں موجود ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں, آپ یہاں پر جلوہ افروز ہیں, کس کا آپ کو انتظار ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں مجھے مولانا احمد رضا ہندی کا انتظار ہے. غور کریں یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے. ان شامی بزرگ نے جب مولانا احمد رضا کا نام سنا, اعلیٰ حضرت کا نام سنا تو ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کون مولانا ایسے ہیں کہ جن کا حضور علیہ السلام اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اپنے غلام کا اس انداز میں انتظار فرما رہے ہیں. تو وہ فوراً ہندوستان میں آتے ہیں, دہلی میں آتے ہیں, اس کے بعد معلوم کرتے ہوئے بریلی شریف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولانا احمد رضا کون ہے. تو جس وقت میں ان بزرگ نے جس تاریخ اور جس وقت میں وہ خواب دیکھا تھا اسی وقت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس دنیا سے انتقال ہوا. غور کریں حضور اعلیٰ حضرت کی جو روح نکلی تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچی ہے, اور جو روح مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بیٹھ پائے تو قبر میں اس سے کیا حساب ہوگا. تو عشق رسول, محبت رسول ہی یہ ایمان کو ہمارے بچا سکتا ہے, اور محبت رسول ہی ایمان کی جان ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی اللہ رب العزت یہ بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوتا. شاہ رگ کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان کا گلا یا کسی جانور کا کاٹا جاتا ہے تو وہی رگ کاٹی جاتی ہے نس, اور اس میں خون ہوتا ہے, اور جب خون نکل جاتا تو انسان یا جانور جو بھی ہو وہ مر جاتا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نحنو کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ ہے بحبل الورید, کہ ہم انسان کی اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یعنی نبی مومنین سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب. غور کریں اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا شاہ رگ, اور شاہ رگ کے اندر ہوتی ہے جان. مصطفیٰ کے لیے فرمایا جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یعنی جان کے اندر جب مصطفیٰ جان سے زیادہ قریب ہے تو حفاظت کے لیے خدا اوپر شاہ رگ سے زیادہ قریب. تو مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ جس دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نکل گئی تو محبت نکلتے ہی اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا. تو ایمان بچانا ہے تو حضور علیہ السلام کی محبت کو برقرار رکھیں, اپنے دلوں کو محبت مدینہ بنا لیں, عشق رسول کا اپنے دل کو مدینہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ
العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو رسول اللہ کے غلاموں میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو صحیح طور پر اسی طریقے پر میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا